الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما وعملا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ النساء، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیت پڑھیں گے آیت نمبر 68 اور 69۔ وَلَا هَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ایسے ثابت قدم لوگوں کو ہم صراط مستقیم کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ کی بات نہ ماننا، مصلحت پرستی اختیار کرنا، کچھ ماننا کچھ چھوڑ دینا، اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان راہ راست گم کر دیتا ہے۔ شکوک و شبہات میں جس طرح چیزیں بلر ہو جاتی ہیں تو بلر ہو جانا، پھر انہیں کچھ دکھانا نہیں، پھر انہیں کچھ نہیں دکھتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جب انسان ایک جگہ حق پر جم جاتا ہے تو پھر اس کو صحیح راستہ نظر آنے لگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور رہنمائی دیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے، جو ہدایت پائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور زیادہ اضافہ کرتا رہتا ہے اور زیادہ بڑھاتا رہتا ہے، اور جب انسان نہیں کرتا تو پہلے کی طرح وہ ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور یہاں خوشخبری ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا۔ اب دیکھیے سارے سبق میں اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کا ذکر ہے۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر کیسے نہیں ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، شرک کی تعریف ڈیفینیشن ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسما میں، صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ دو طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک کونیہ اور دوسرے شریعہ۔ جو اللہ کے حکم کونی ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہیں۔ کونی کون سے ہیں؟ کائنات کی ساخت، کائنات کی بناوٹ، ان کو رزق دینا، چیزوں کو پیدا کرنا، جلانا، مارنا، یہ سب کیا ہیں؟ امور کونیہ ہیں۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن جو امور شریعہ ہیں ان میں آپ شریک ہیں، اور وہ شرک نہیں ہیں۔ امور کونیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں، اور امور شریعہ میں ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ ہیں۔ شریعت ان کے ذریعے تو ہم تک پہنچی۔ شریعت کے احکام میں ہر جگہ آئے گا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، بلکہ یہ تک آئے گا جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ امور شریعہ ہے۔ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کہاں؟ دنیا میں اور آخرت میں، اور خاص طور پر آخرت میں۔ مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیق میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیک لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اور دل میں کوئی تنگی نہیں پائے گا، جہاں اس کو استقامت ملے گی، ثواب ملے گا، سیدھا راستہ ملے گا، وہاں ان کو ایک اور بھی خوشخبری ہے، اور وہ کیا ملے گا؟ ان کو انبیاء صدیقین کا ساتھ ملے گا، ان کی دوستی ملے گی۔ اس میں سب سے پہلے انبیاء کا ذکر ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کا لفظ نبا سے ہے یا نبوہ سے۔ نبا معنی خبر، لیکن نبوہ معنی رفعت، بلندی۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہوتی ہے، لیکن اسے شریعت نہیں دی ہوتی، اور رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ صاحب شریعت۔ اور نبی کون ہوتا ہے؟ جو پچھلے نبی کی شریعت کو لیتا ہے اور اسے فالو کرواتا ہے۔ رسول جو ہے وہ نبی پر مقدم ہوتا ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ اور صدیقین کس کی جمع ہے؟ صدیق کی، سچے، جو خود بھی سچے ہیں اور سچ کی تصدیق بھی کریں۔ وشہداء، شہید کی جمع۔ شہید کون ہوتا ہے؟ گواہ۔ کون گواہ ہیں اس زمین پر؟ امت مسلمہ، لیکن وہ جو گواہی دیں
وہ نہیں جو امت مسلمہ میں تو شریک ہوں لیکن گواہی نہ دیں۔ تو پھر گواہی دینے والے کون ہیں؟ جیسے علماء ہیں اور شہداء، اس کو بھی کہتی ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دیں۔ ہم صرف شہید ایک ہی کو سمجھتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جان دیں، وہ بھی بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ علم حاصل کرنا روز جان دینا ہے۔ جو واقعی اولو العلم ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو علم میں پختگی حاصل کرتے ہیں، پھر خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، سیکریفائس کرنا پڑتا ہے۔ اس میں سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کا ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے، پھر اہل علم کا ہے، یا اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کا ہے۔ والصالحین، اور نیک لوگ، صالح جو ہیں یہ چوتھے نمبر پر ہیں۔ ہر صالح جو ہے، صالح کیا ہے؟ فاسق کی ضد۔ اور فاسق کون ہوتا ہے؟ اللہ کی حدیں توڑنے والا، انسانوں سے رشتے کاٹنے والا، رشتہ داروں کا حق نہ دینے والا، اور اللہ کی بات نہ ماننے والے۔ صدیق کی ساری زندگی سچ کا نمونہ ہوتی ہے، کھرا اور سچا انسان۔ اور جھوٹ جو ہے یہ سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی بد اخلاقی، کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ یہاں پر اللہ اور رسول کی اطاعت کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی کمپنی نصیب ہوگی۔ یہ آیت صراط الذین انعمت علیہم کی بھی وضاحت کرتی ہے۔ یہاں اچھے دوست کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ اچھا دوست کیسا ہوتا ہے؟ خوشبو بیچنے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔